نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ ذکر کیا گیا، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، بے شک آپ کی قوم میں سے اب ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر وہی جو پہلے ایمان لا چکے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پس آپ افسوس نہ کریں ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، 20 سال تک وہ درخت بالکل تیار ہو گئے، اب حکم ہوا کہ ان کے تختے بناؤ اور ہمارے سامنے کشتی کو تیار کرو، اور فرمایا وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ اس زمانے میں کشتی نہیں تھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی کشتی بنائی، تو کافر گزرتے اور کہتے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ لکڑی کا مکان کیوں تعمیر کر رہے ہیں، اور بڑا عجیب و غریب اس کا اسٹائل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مکان ہے کہ یہ پانی میں چلتا ہے اور ڈوبتا نہیں ہے۔ تو کافر کہکا مار کر ہنستے اور کہتے کہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو کشتی آپ جنگل میں بنا رہے ہیں۔ اس کا ذکر اگلی آیتوں میں ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نرم دل تھے، اور نبی انسانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کی دعائیں اپنی جگہ ہیں، آپ کی شفقت اور نرمی اپنی جگہ ہے، لیکن ان کافروں نے آپ کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں اور آپ کو جھٹلا دیا ہے، اب اللہ ناراض ہو گیا ہے، اب ان پر عذاب آئے گا اور ان کا وقت پورا ہو گیا، اس لیے آپ دعا مت کیجیے گا کہ اے اللہ تو اپنا عذاب ان سے دور کر۔ انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کوئی سردار گزرتا۔ میں نے اس واقعے کے شروع میں عرض کیا کہ عام طور پر آج بھی دیکھا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ جو سردار ہوتے، مالدار ہوتے، بادشاہ ہوتے، اکثر لوگ ان سے متاثر ہوتے اور جو وہ کرتے اسی کی دیکھا دیکھی عوام کرتے، اور آج بھی یہی ہو رہا۔ تو سردار گزرتے، سخروا منہ، اس کشتی کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تسخروا منا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو، فإنا نسخر منکم، تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، کما تسخرون، جیسا تم ہم پر ہنستے ہو ان قریب ہم تم پر ہنسیں گے، یعنی عذاب آئے گا اور تم اپنا انجام دیکھو گے۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو عذاب اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، حتی اذا جاء امرنا، حضرت نوح علیہ والسلام نے کشتی مکمل فرما لی۔ اب فرمایا گیا کہ آپ کے گھر میں جو روٹی پکانے کا تندور ہے، یہ تندور بھر جائے گا، قدرتی طور پر اس سے پانی ابلنے لگے گا، بس سمجھ جائیے گا کہ اب عذاب آنے والا وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ آپ تمام مومنین کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیجئے گا، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، اور تنور یعنی تندور ابلنے لگا، قل نحمل،
فیہا، ہم نے فرمایا اے نوح علیہ السلام آپ کشتی میں سوار کر لیں، من کل زوجین اثنین، ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کیجئے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن پر بات پوری ہو گئی وہ آپ کے گھر والے سوار نہیں ہوں گے۔ تو آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی منافقہ تھی، واعلہ جس کا نام تھا، اور ایک بیٹا آپ کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کنعان یہ منافق تھا، تو کشتی میں سوار نہ ہو سکا۔ ومن آمنا، اور جو کوئی ایمان لائے انہیں بھی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور آپ کے ساتھ بہت تھوڑے ایمان لائے۔ وقال اركبوا فيها، اور فرمایا ارکبوا، اے لوگوں اس میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں، فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا اس کا چلنا ہے، ومرساہا اور اس کا رکنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے تو چلتی، بسم اللہ پڑھتے رک جاتی، بسم اللہ پڑھ کر آپ ارادہ کرتے تو جس طرف چاہتے مڑ جاتی۔ ان ربی لغفور رحیم، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کہا اور فرمایا بے شک میرا رب ضرور غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ کشتی میں سب سوار ہو گئے، بارش ہونی شروع ہوئی، 40 دن تک لگاتار مسلسل بارش برستی رہی، اور زمین کا ہر جز، ہر ٹکڑا، ہر ذرہ وہ چشمہ بن گیا، اور زمین اپنے پانی کو ابلنے لگی، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ اس پانی کے اندر ڈوب گئے، اور وہ کشتی پہاڑوں سے بلند ہو گئی۔ وہی، اور وہ کشتی تجری بہم فی موج کالجبال، ان لوگوں کو لے کر چلی ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھی، پہاڑوں کی طرح بلند بلند موجوں میں یہ کشتی چل رہی تھی۔ 6 مہینے تک زمین پر پانی رہا اور یہ کشتی گھومتی رہی۔ وَنَادَى، جب پانی بلند ہو رہا تھا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو منافق تھا، جس نے اپنے نفاق کو ظاہر نہیں کیا تھا، وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ جدا رہنے والوں میں تھا، وہ کشتی میں نہیں آیا، وہ الگ ہٹ گیا۔ آپ نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال، وہ بولا سآوی الی جبل، میں عنقریب پہاڑ کی طرف پناہ لوں گا۔ وہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم، وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرمائے۔ لیکن کنعان نہ مانا اور پہاڑ پر وہ چڑھ گیا، پانی بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک زوردار موج آئی اور یہ پانی میں غرق ہو گیا۔ وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، پس کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل، اور کہا گیا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنے پانی کو چوس لے، نگل لے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا، بارش رک گئی، زمین نے پانی کو نگلنا شروع کیا، چوسنا شروع کیا۔ وَغِيدَ الْمَاءُ، پانی خشک کر دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو چکا، عذاب مکمل ہو گیا، ساری دنیا کے کافر ہلاک ہو گئے،
صرف کشتی میں بیٹھنے والے مومنین بچ گئے۔ اگر ہم نے سونامی جیسے بڑے بڑے طوفانوں کو نہ دیکھا ہوتا تو شاید طوفان نوح کسی کی سمجھ میں نہ آتا۔ یعنی سونامی کا وہ طوفان، وہ سیلاب کہ جب وہ آیا تو بڑی بڑی طاقتیں بے بس اس کے سامنے، اور اخبارات میں لوگوں نے ایسی تصاویر دیکھی کہ پہاڑ سے بھی بلند موجیں ہیں اور لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے شہر اس میں ڈوب گئے۔ اور جب سیلاب کا پانی ختم ہوا، سونامی کا طوفان ختم ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی کشتیاں اور بحری جہاز بلڈنگوں پر اٹکے ہوئے تھے۔ تو جو رب اس دور میں اتنا بڑا طوفان اور سیلاب پیدا کر سکتا ہے، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کافروں پر عذاب کے لیے اتنا بڑا طوفان اور سیلاب پیدا کیا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو عقل میں نہ آئے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ کہاں پر ہے؟ بعض کہتے ہیں عراق میں ہے اور بعض کہتے ہیں شام میں، اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ یہ اس سیلاب کا پیغام تھا، اس سیلاب کی یہ نصیحت ہے کہ جو گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اگر بظاہر کچھ نعمتیں اور وقتی آسانی پالیں تو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے سچی پکی توبہ کرنے اور اپنی فرما برداری کرنے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا اور جو کشتی میں مومنین تھے وہ اس طوفان سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا کہ آپ کے گھر والے طوفان سے محفوظ رہیں گے اور مومنین اس طوفان سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا منافق تھا، یعنی دل سے وہ کافر تھا۔ اس نے اپنے کفر کا اظہار نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو وہ مسلمان شو کرتا تھا۔ اب جب طوفان آیا، ہم سن چکے کہ پہاڑ کی طرف دوڑنے لگا اور پہاڑ پر وہ چڑھنے لگا۔ اس موقع پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کشتی میں اس لیے سوار نہیں ہو رہا کہ میں کافر ہوں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ پانی تو کوئی خاص پانی نہیں ہے، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہ اس نے نادانی میں ایسی باتیں کہی ہیں، لیکن جب طوفان کی موج آئی اور وہ غرق ہو گیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی کہ پروردگار، یہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے وعدہ فرمایا آپ کے گھر والے اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو انہیں اس موقع پہ بتایا گیا کہ یہ منافق تھا اور آپ کے سامنے وہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا۔ تو جب یہ کافر تھا تو بیٹا ہونے کے باوجود آپ کے گھر والوں میں وہ داخل نہیں ہے، چونکہ سب سے اہم رشتہ وہ ایمانی رشتہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ فقال، پس عرض کی، ربی